آپ کے علاوہ کسی اور باقرہ سے آپ نے شادی نہیں کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی برات اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی۔ حضرت امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث بیان فرمایا کرتے تھے، جلیل القدر تابعی ہیں، تو فرمایا کرتے حدثتنی الصدیقۃ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ روایت صدیقہ بنت صدیق اور نبی علیہ السلام کی محبوبہ المبرات من فوق سبع سماوات، اس ذات نے یہ مجھے روایت بیان کی ہے جس کی برات اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سے اتاری تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا جس کے متعلق حضرت اسید بن حضیر بھی فرماتے ہیں اسی واقعہ کی نسبت سے، جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذلک لک وللمسلمین فی خیرہ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے متعلق جو بھی مسئلہ کبھی پیدا ہوا آپ اسے ناپسند بھی سمجھتی ہیں یا وہ بڑا مشکل اور ناگوار بھی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر و برکت ڈال دی۔ خود یہی واقعہ مسلمانوں کی نظام عزت و عصمت میں ایک آرڈیننس اور ایک حدود و تعزیرات کے طور پہ جو قانون نافذ ہوا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب بنی۔ پھر تیمم کی آیات بھی نازل ہوئی، مسلمانوں کے لیے ایک آسانی پیدا ہوئی، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ سارا گھرانہ ہی خیر و برکت کا گھرانہ تھا، اور یہ اعزازات خصوصاً یہ سورہ یعنی جو آیات برات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس کی بنا پر تمام ائمہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ایسی گستاخانہ بات کرنے والا شخص وہ دائرہ ایمان سے خارج کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ کے متعلق یہ نص قرآن میں ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہمارے پورے معاشرے کے لیے اس اعتبار سے ایک نمونہ اور آئیڈیل شخصیت ہے کہ یہ مقامات جس کردار کی بنا پر ملے، جس وفاداری کی بنا پر ملے، اس کا ایک صرف اندازہ لگائے۔ جو میں بات کر رہا تھا بات دوسری طرف چلے گئی کہ جب یہ عورتوں نے دیکھا، نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے وسلم ہمیں بھی کچھ دیں، ہمیں بھی کچھ دیں، اور یہ مطالبہ کرنا کوئی نجائز بھی نہیں ہے، تو لیکن پیغمبر کی زندگی اور ایک عام آدمی امتی کی زندگی میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے اگر تم دنیا چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، آؤ دے دیتا دنیا، مانگو جو مانگو، سب کو دیتا جو مانگو، لیکن پھر اللہ کے رسول کے گھر نہیں رہ سکتے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو، آخرت کو رکھنا چاہتی ہو تو پھر اللہ نے بہت کچھ تمہارے لیے اجر تیار کیا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اب نبی علیہ السلام چاہتے تو کہتے بھئی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جاؤ فیصلہ کر لو۔ اندازہ لگائی نبی علیہ السلام کی محبت کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا عائشہ اللہ نے ایک حکم نازل فرمایا ہے، میں وہ حکم تمہیں سنانے لگا ہوں، مگر اس کا جواب دینے میں جلدی نہیں کرنی، اس کا جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ فرمایا آقا کیا حکم ہے؟ آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ حکم آ گیا ہے، چاہے تو آپ چلی جائیں، چاہے تو میرے پاس رہ لیں،
چاہے تو دنیا رکھ لے، چاہے تو اللہ کا رسول رکھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ والدین سے مشورہ کرتی، نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، افیک استامر ابویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات کی، میں آپ کے متعلق اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ یہ نہیں ہے میں بلا مشورے، بلا سوچے، بلا غور و فکر اپنے ایمان اور آنجراب کی محبت میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کا نتیجہ نکلا کہ جب دوسری ازواج مطہرات کو یہ حکم گیا، تمام ازواج مطہرات نے کہا ہمارا بھی وہی جواب ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں میرے بھائیوں ایک منٹ ٹھہر کر اپنے ضمیر میں سوچیے، اپنے گریبان میں جھانکیے، یہ خانگی مسئلہ ہے، ازدواجی معاملات ہیں، مگر ہمارے لیے سبق ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت اور وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں، نبی علیہ السلام کی محبت میں فنا فی العشق کا دعویٰ کرنے والوں، ایک طرف دنیا کی ساری خیر اور بھلائی ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام کی غلامی ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ ذرا تصور میں آئیے، کس سے مشورہ کرنا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت صدیق اکبر جن کے متعلق امت کا اجماع ہے، اہل اسلام کا، خیر الامت بعد نبی ہے ابو بکر، اس کائنات میں، اس امت میں پیغمبر کے بعد اگر افضل ترین کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ مگر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبت اور وفاداری میں ابو بکر کے مشورے کی محتاج ہے۔ آپ سوچئے آپ کو کوئی مسئلہ بتایا جائے، آپ کہتے ہیں میں مولوی صاحب سے پوچھ لوں، آپ کے سامنے قرآن آ جائے، پیغمبر کا فرمان آ جائے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا جی آپ نے بتایا، میں بھی اپنے فقیہ اور امام سے، مرشد پیر سے پوچھ لوں۔ اللہ اکبر، کہاں آپ کا اور میرا ایمان؟ سرا سوچئے، عائشہ کی محبت کا دم پڑنے والوں، عائشہ کی عظمت و حرمت پر قربان ہونے والوں، عائشہ کا کردار یہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک طرف ہوں تو میں اپنے باپ سے مشورے کی محتاج نہیں ہوں، میں سب کچھ کو ٹھکرا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرتی ہوں۔ کیا ہم وفاداری کرتے ہیں؟ ہم تو پیر کے پیچھے چلتے ہیں، اماموں کے پیچھے چلتے ہیں، فقیہوں کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے علماء کے پیچھے چلتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جب قرآن حدیث آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول آ جائیں، پھر یہ ایمان ہونا چاہیے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ میں پوچھنا تو ان کے پیچھے چلنا تو کجا، ان کی بات اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرانا تو کجا، میں اپنے والدین اور والدین بھی وہ، ایک طرف ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے مشورہ کرنا بھی جناب کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی وفاداری اور آپ کے ایمان کے خلاف سمجھتی ہوں، مجھے یہی تسلیم ہے، میں سب کو چھوڑ کر پیغمبر علیہ السلام سے وفاداری۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عائشہ صدیقہ، یہ ہے وہ کائنات کی امام، یہ ہے جو اس کو عظمت ملی کہ مبرۃ من فوق سبع سماوات، اللہ نے عظمتیں ایسے ہی نہیں دی، ان کا کردار یہ تھا۔ آج بھی اسی کردار کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں یہی ایمان اور نبی علیہ السلام سے وفاداری کا اسی طرح اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری اس ماں ام المومنین صدیقہ کائنات، ان کی محبت، ان کی پیار اور عقیدت کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔